جی مفتی صاحب. ابھی لائف شروع ہے روشن؟ ہاں جی لائف تو روشن اسٹارٹ صاحب، ہو چکی ہے. جی اچھا اسٹارٹ یہ ہو چکی ٹائم ہے. ہے یہ تھوڑا انٹروڈکشن 8 دیں گے, پھر ہم بات کریں گے. تب تک میوٹ کریں گے شاید ہم کو. انٹروڈکشن دینے کے بعد ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. مجھے صرف ٹھیک ہے میوٹ کر کے آپ انٹروڈکشن کر لیجیے. سلام نمستے سبھی درشکوں کو, دیکھنے والوں کو, غور کرنے والوں کو. معذرت کے ساتھ بہت لیٹ ہیں آج بھی. معذرت کے ساتھ کچھ ٹیکنیکل پرابلمس چل رہی تھی جس کے چلتے اپنے کو تھوڑے سے مسئلے بن گئے. میرے ساتھ آج موجود ہے روشن صاحب اور مفتی غلام فرید صاحب. اپنا ایک کافی عرصے سے ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی اور آج مناظرے کا ٹائم سیٹ ہوا ہے. ٹاپک رہے گا خدا کے اوپر, اللہ کے اوپر. کیا خدا جو ہے, جو اللہ ہے, کیا وہ ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, ان کے اوپر مناظرہ رہنے والا ہے. آپ سب سے گزارش ہے بڑے تحمل کے ساتھ دیکھنا, اور ریکویسٹ رہے گی سبھی سے کہ کوئی بھی غلط کمنٹ نہ کریں. میں مفتی صاحب کے ساتھ بڑھتا ہوں. مفتی صاحب اپنا تھوڑا سا تعارف دیں اور اس کے بعد اس مناظرے کو شروع کرتے ہیں. میرا نام غلام فرید ہے, پشاور پاکستان سے میرا تعلق ہے. دارالفتاء والقضاء پشاور کا میں نگران ہوں. جی بہت شکریہ صاحب. روشن صاحب کیا حال ہیں, کیسے ہیں؟ جی بہت بہت بڑھیا. جی میں روشن صاحب کے ساتھ ہی بڑھتا ہوں. روشن صاحب تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کے دعویٰ, آپ کا مقدمہ آج کا کیا ہے؟ جی تو میں شروع کروں. جی ٹائم لگا دیجئے. 20 ہو ٹھیک گیا, ہے. 20. تو مفتی صاحب دیکھیے, آپ نے 5 قرآن منٹ آپ حفظ نے کی بات ہے. کرنی. جی 5 منٹ آپ بالکل نے بات کرنی. جی بالکل میں 5 منٹ سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مفتی صاحب ایک چھوٹا سوال, آپ نے قرآن حفظ کی ہے؟ آپ 5 منٹ میں بولتے رہیے. درمیان میں مجھے اگر آپ نے مخاطب کیا تو یہ مسئلہ بن جاتا ہے. آپ بولتے رہیے 5 منٹ مسلسل. ٹھیک ہے چلیے. ابھی میں آپ سے پہلا کوشچن یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے قرآن حفظ کی ہے. فرسٹ کوشچن ہے, مجھے صرف نوٹ کر لینا یہ ان سے. اس کے بعد میں اللہ, جو اللہ آپ کہتے ہیں, وہ اللہ کون سا والا ہے؟ جس نے سب کچھ بنایا, کائنات جس نے بنائی, کیا وہ اللہ ہے؟ یا جس نے قرآن بھیجی ہے, نبیوں کو بھیجا ہے, کیا وہ اللہ ہے؟ تو آپ کو یہ پروف کرنا ہے. اگر اللہ آپ کا جو قرآن بھیج رہا ہے وہی اللہ ہے, تو پھر میں آرگیومنٹ میرا یہ ہے اس کے سامنے کہ جس نے بنایا ہے نا, وہ آپ کا خدا نہیں ہے. کیونکہ جس نے بنایا ہے اس نے ایسا بنایا ہے انسانوں کو, انسان نہیں ساری جاندار مخلوق, جتنی بھی مخلوق ہے جاندار, اس کو ایسے بنایا ہے کہ ایک جان دوسری جان کو کھائے بنا زندہ نہیں رہ سکتی. اور ایک طرف آپ کا اللہ ہے, وہ کہتا ہے کہ ایک انسان اگر دوسرے انسان کو مارے گا تو ساری انسانیت کو مارنے جیسا ہے. لیکن یہاں جس نے بنایا ہے, جو ایکچوئل کریٹر ہے, وہ اسے کسی کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا. اس نے شیر بھی بنایا ہے, اس نے سانپ بھی بنایا ہے, سب کچھ اس نے بنایا ہے. جو انسان کو مارتے ہیں, جو انسان کو بھی کھا جاتے ہیں, پانی میں بھی ہے, زمین پر بھی ہے. پانی میں شارک کھا جاتے ہیں, مگرمچھ کھا جاتے ہیں انسانوں کو. تو ایک جان, میرا سوال یہ ہے, جب اللہ ڈیزائن کر رہا تھا انسان کو, وہ ایک طرف بتا رہا ہے آپ جان نہیں لے سکتے, دوسری طرف ڈیزائن ایسے بنایا ہے کہ ایک انسان نہ دوسرے انسان کو بھی کھا جائے گا. بس اتنا ہی ہے, ہم سوشل اینیملز بن کے نا, اب ہمارے اندر کے ہم کیا بولتے ہیں, انسان کو نہیں کھاتے لیکن باقی جانداروں کو کھاتے ہیں. جیسے شیر ہے, شیر کو نہیں کھاتا, باقی جانداروں کو کھاتے ہیں. تو بس اتنا ہی ہے, ہم ہمارے ٹائپ میں, ہم جہاں پہ جس مخلوق میں ہم پیدا ہوئے ہیں اس کو ہم نہیں کھاتے, باقی سب کو ہم کھا لیتے. باقی آپ چائنا دیکھ لیجیے, کہیں بھی دیکھ لیجیے, جاپان وغیرہ پہ عجیب عجیب چیزیں کی کھائی جاتی ہے وہاں پہ. تو آپ اپنے اللہ کو کیسے ڈسکرائب کریں گے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روشن صاحب, آپ آئے تھے دعویٰ لے کے نا, آپ کا دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہیں ہے, یہ دعویٰ لے کے آئے ہیں. تو آپ کو چاہیے تھا کہ اپنے 5 منٹ میں, اپنے وقت میں, آپ اللہ کے نہ ہونے پہ, کیونکہ اللہ موجود ہے, خالق موجود ہے, یہ بات تواتر سے چلی آ رہی ہے. جب سے دنیا میں انسان نے آنکھ کھولی ہے تو یہ بات تواتر سے چلی آ رہی ہے کہ خالق اس دنیا کا موجود ہے. ابھی آپ نے ایک نیا دعویٰ پیش کیا کہ نہ, اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے. تو جو نیا دعویٰ پیش کرے اس کو مدعی کہتے ہیں. تو آپ اپنے دعوے پہ کوئی دلیل پیش کرتے کہ اللہ کی ذات موجود نہیں ہے. اس پہ نہ آپ نے کوئی دلیل دی, نہ اس کے متعلق آپ نے اس کو ٹچ کیا اپنے دعوے کو. آپ اپنی باری میں یاد رکھے, موڈریٹر کو بھی میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی, کہ اپنے باری میں اپنے دعوے پہ آپ نے دلیل دینی ہے. اگر موضوع سے ہٹ کر آپ نے بات کی تو میں اس کا جواب دینے کا میں پابند نہیں ہوں, اور سامعین اور ناظرین کو بھی پتہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ دعویٰ تو کر چکے ہیں لیکن اس کے ثبوت کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. آپ کا دعویٰ لا علمی پہ مبنی ہے. لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا, آپ کو بھی
پتہ چل جائے گا. تو اگر آپ مناظرے میں آئے ہو تو کافی تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے نا, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دعوے پہ فوراً دلیل پیش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر موجود ہوتے, اگر اللہ تعالیٰ موجود نہیں, اس پہ دلیل پیش کرتے. آپ نے کہا کہ دنیا کا نظام اگر اللہ نے بنایا ہے, یہ آپ کی دعوے کی دلیل نہیں ہے. آپ چاہتے ہو کہ دنیا میں بالکل ظلم نہ ہو, جانور ایک جانور دوسرے جانور پر, انسان پر, یعنی ایسی کائنات آپ کو چاہیے کہ وہاں بالکل امن ہو, اس میں ظلم نہ ہو, ایک دوسرے کی کا اس میں امتحان نہ ہو, پرسکون زندگی اگر آپ چاہتے ہو تو بتا دے. تو وہ زندگی آپ کو آخرت میں انشاءاللہ مل سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ پر آپ ایمان لے آئے. اگر آپ دنیا تو دارالامتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے اور کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ انسان اس میں سوچ غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ جائے. یہ بڑا نظام جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کا بنایا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کائنات میں غور کرو اور اپنے آپ میں وفی انفسکم, اور اپنے آپ میں غور کرو کہ یہ جو نظام چل رہا ہے اس کے پیچھے سبب کیا ہے, اس کا کاز کیا ہے. اس نظام میں اگر آپ سوچ کریں گے, غور کریں گے دقیق طریقے سے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, یعنی اس کا خالق ضرور آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ جو کائنات چل رہا ہے, یہ پورا نظام چل رہا ہے, اس کے پیچھے کوئی سبب موجود ہے جسے خالق کہتے. لہٰذا آپ اپنے باری میں آپ نے پوچھا کہ آپ نے حفظ کیا ہے کہ نہیں, اس موضوع سے کیا تعلق ہے. دوسرا آپ نے یہ اعتراض اٹھایا کہ قرآن کہ دنیا کا نظام اگر اللہ نے بنایا ہوتا تو اس میں ظلم نہ ہوتا. اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یعنی جو خالق ہوتا تو وہ اس طرح نظام بناتا کہ اس میں امتحان نہ ہوتا, اس میں بالکل ایک دوسرے پہ ظلم نہ ہوتا. اس پہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر کائنات اس طرح اللہ تعالیٰ بنا دیتے کہ اس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ ہوتا, ایک دوسرے کا محتاج نہ ہو, انسان جانور ایک دوسرے کے محتاج نہ ہو, تو یہ نظام صحیح درست طریقے سے چل سکتا ہے. اس پہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس پہ آپ نے دلیل پیش کرنی. ابھی آپ اپنی ٹرن میں اپنے دعوے کے مطابق اللہ کے نہ ہونے پہ دلیل پیش کریں. ادھر ادھر کی یہ بات نہ کرے کہ ظلم نہ ہو, ظلم ہو یا ظلم نہ ہو. کائنات میں اگر ظلم نہ ہوتا تو تم اللہ تعالیٰ کو مان لیتے کہ یقیناً یہ کسی خالق نے بنایا. اس پہ کی دلیل دو. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کائنات, یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے وہ پیدا فرمایا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہ ایسا اللہ کو میں مانتا ہوں کہ وہ ایسا کائنات بنائے کہ اس میں ظلم نہ ہو, ایسا کائنات موجود ہے, لیکن اگر آپ اس امتحانی مراحل سے گزر گئے نا تو ایسا کائنات اللہ تعالیٰ کے ہم موجود ہے, ابھی بھی وجود رکھتا ہے. لیکن وہ تب ملے گا کہ آپ یہ امتحان پاس تو کرو. امتحان پاس نہ کیا ہے اور اسی طرح آپ جنت کی زندگی آپ کو چاہیے, یعنی امتحان پاس نہیں کیا ہے اور آپ کو جنت چاہیے. آپ ہندوستان میں کوئی طریقہ ہے, کوئی ایسا اسکول ادارہ ہے کہ وہاں امتحان نہ دو اور آپ کو ڈگری ملے, آپ کو نوکری ملے؟ ہندوستان میں انڈیا میں کوئی ایسا ادارہ انسانوں نے بنایا ہے, یا آپ کی ملحدین نے کوئی ایسا ادارہ بنایا ہے کہ وہاں پہ لڑکا یا لڑکی امتحان نہ دے, اس مراحل سے نہ گزرے, اور ان کو سروس بھی ملے, ملازمت بھی ملے, اور گھر بھی ملے, اور سب کچھ ملے؟ اس طرح کوئی ادارہ آپ لوگوں نے بنایا ہے یا آپ نے ذہن میں ترتیب دیا ہے چلو اپنا وقت شروع کرو 5 منٹ میں اپنے دعوے پہ دلیل دو؟ جی مفتی صاحب شکریہ. روشن صاحب آپ سٹارٹ کیجیے گا, میں تھوڑا سا ایک نوٹ کروا دوں. مفتی صاحب کا ایک کلیم ہے کہ آپ نے جو اپنے بیانات پیش کیے ہیں اس کے اندر آپ نے کہیں بھی ذکر نہیں کیا ہے کہ کوئی بھی خدا جو ہے وہ موجود ہے یا نہیں ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے جو شروعات کرنی ہے وہ آپ نے اس لیے کرنی ہے کہ آپ کے نزدیک جو خدا ہے وہ کیوں نہیں ہے, اور وہ جو اللہ ہے وہ کیوں نہیں موجود ہے. آپ نے کیوں اس چیز کو, مطلب اس چیز کے اوپر آپ نے پراپر ایکسپلین کرنا. جی مفتی صاحب دیکھیے, پہلی چیز قرآن حفظ ہے, یہ میں نے آپ سے پوچھا تھا, اس کا جواب آپ نے دیا نہیں, پتہ نہیں آپ نے کیوں نہیں دیا. یہ کیا اس کا اس سے ریلیٹڈ تعلق ہے آپ نے پوچھا ہے. اس کا تعلق یہ ہے کہ قرآن نہ بہت لوگ حفظ کرتے ہیں, جب ان سے قرآن کے اس عربی ورڈ کا جب مطلب پوچھتے ہیں نا تو قرآن کھول کے دیکھتے ہیں, وہ اس کا ترجمہ کھول کے دیکھتے ہیں, پھر اس کے 17 ترجمے ہوتے ہیں, اس میں سے کوئی ایک ترجمہ پھر وہ اٹھاتے ہیں, ایسے کر کے نا سارے لوگ الگ الگ ہیں آج. تو اس لیے میں پوچھا تھا آپ سے, یہ ایک دلیل ہے کہ آپ کا اللہ جو قرآن کے اندر کہتا ہے کہ قرآن کتاب مبین ہے, تو وہ قرآن کتاب مبین نہیں ہے, کیونکہ اگر ایک ورڈ کے مطلب الگ الگ بنے اور لوگ الگ الگ سمجھے تو وہ کلیئر کتاب کہاں سے ہوگی. یہ ایک دلیل ہے میری. ایگزامپل کے طور پہ اگر کوئی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے 2 + 2 = 4, تو وہ کوئی بھی پڑھے گا وہ 2 + 2 4 ہی پڑھے گا اور اس کو ہی سمجھے گا. یہ بولتے ہیں کلیئرٹی. ٹھیک ہے,
ایک دلیل یہ ہے کہ آپ کا خدا وہ خدا نے نہیں بھیجی، پھر یہ جس نے بنایا ہے نا، اتنی کائنات، اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اتنی غلطی نہیں کر سکتا ہو کوئی. اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو پھر وہ خدا نہیں ہے نا، یہ تو جھوٹا خدا ہے. یہ میری دوسری دلیل ہے. اس کے بعد آپ نے ایگزام کا ذکر کیا. ایگزام کا مطلب کیا ہے؟ ایگزام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ٹیلنٹ، مطلب ہم کتنا ٹیلنٹڈ ہے وہ دیکھ کے ہم کو لوگ کام دیتے ہیں. ہم اپنے کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، کام کے لیے ہم پڑھائی کرتے ہیں، اس کا ایگزام ہوتا ہے. وہاں اللہ کیا محنت کروائے گا ہم سے اوپر؟ کس چیز کا ایگزام ہے یہ؟ اور ریوارڈز کون دے رہا ہے آپ کو؟ جب ہندو، مسلم، ہر کوئی جانور، ہر کوئی مخلوق جو مرتی ہے، سارے مکس ہوتے ہیں اس میں. ہندو الگ سے نہیں مر رہا ہے، کوئی کرسچن الگ سے نہیں مر رہا ہے، اور کوئی مسلم الگ سے نہیں مر رہا ہے، سارے ایک ساتھ ہی مرتے ہیں اس کے اندر. تو یہ کروا کون رہا ہے؟ مطلب آپ کا اللہ کیا ہے آخر؟ یہ تو وہ اللہ نہیں ہے. جو وہ اللہ ہے وہ تو رینڈم ہے، سب کچھ وہ اپنے آپ سے ہو رہا ہے. وہ روشن صاحب دوبارہ یہ اعتراض دوبارہ یہ ریپیٹ کیجئے، دوبارہ یہ اعتراض ریپیٹ کیجئے، جو اعتراض ہے، یہ اشکال دوبارہ کہہ دیجئے نا. جی دیکھیے، ایگزام کا مطلب کیا ہوتا ہے مفتی صاحب؟ ایگزام مطلب ہم اپنا ٹیلنٹ دکھاتے ہیں. ٹیلنٹ مطلب ہم کو کھانا چاہیے. اگر میں کوئی کام کروں گا، میں مزدور ہوں گا تو مزدوری کے لیے جاؤں گا کہیں، وہ بھی میرا ایک ٹیلنٹ ہے. اس کے پیسے ملیں گے تو میں کھاؤں گا، میرا پیٹ بھرنے کے لیے کر رہا ہوں. کیا وہاں اللہ پیٹ بھرنے کے لیے ہم کو مدد کروا رہا ہے؟ پیٹ بھرنے کے لیے ہمارے، اور جو بھی اللہ وہ ساری دنیا میں ہے. جیسے عذاب لے لیجیے آپ، کوئی بھی ابلتا ہوا پانی، آگ ہے بہت زیادہ، یہ ساری دنیا میں نا کوئی ایسی چیز ہے کتاب کے اندر جو یہ دنیا کے باہر ہے، جو وہاں پہ ملے گی؟ وہ ایک دکھا دیجیے میرے کو. اور اس کے بعد میں آپ نے مجھے یہ پوچھا کہ امن اور شانتی پورا وہ ہونا چاہیے. ناراض نہ ہو تو میں آپ کے سوال سمجھوں تو پھر آگے چلو. آپ نے کہا کہ یہ کس طرح امتحان ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھ سے کماتے اور کھاتے، یہ کس طرح امتحان ہے؟ یہ کہا آپ نے امتحان کے بارے میں. صاحب امتحان کا مطلب ہوتا ہے ٹیلنٹ ہمارا، ہماری جو اندر کی خوبی ہوتی ہے، ہم اس کا ایگزام دیتے ہیں. مطلب اگر مزدوری کر رہا ہوں میں، تو مزدور بننے کے لیے بھی میں اس کی محنت کرتا ہوں، سیکھتا ہوں، مزدوری بھی جا کے کرتا ہوں، کوئی پتھر اٹھانے کی کچھ چیز کی. انجینئر بنتا ہوں تو اس کی میں وہ کرتا ہوں. تو یہ ٹیلنٹ کا ایگزام ہوتا ہے. جی تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ٹیلنٹڈ ڈھونڈ رہا ہے کھانا کھلانے کے لیے. مطلب جو ٹیلنٹڈ رہے گا اس کو کھانا کھلائے گا، ایسا ہے. اچھا جو محنت کرے گا وہاں پہ. ہاں اس کے بعد چلیے نیکسٹ. آپ نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سارا امن ہو، شانتی ہو. میں یہ نہیں چاہتا، میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ ایسا ایک نظام ہو جہاں پہ سارا امن ہو، شانتی ہو، کوئی کسی کو کھائے نہ. میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں جسے اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اسی اللہ نے ایک جانور کو بھی بنایا ہے. وہ جانور آپ کو کھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہی اللہ بنا رہا ہے. تو اس میں آپ کی غلطی کہاں ہے یہ بتائیے. اگر آپ ایک مفتی ہے، آپ اللہ کی راہ پہ ہے، آپ جا کے شیر کے سامنے کھڑے ہو جائیے. کیا آپ کو شیر نہیں کھائے گا؟ یہ کہے گا اللہ کا بندہ ہے، میں نہیں کھاؤں گا اس کو. وہ تو کھا جائے گا آپ کو. تو اللہ ایک کس کو کھلا رہا ہے؟ اپنے شیر کو. یہ تو اس کے اچھے بندے کو کھلا رہا نا. ایسا تو نہیں کہ شیر آ کے چور کو، لٹیرے کو، ڈاکو کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھائے گا. وہ تو جو ملا اس کو کھا جائے گا. یہ کلیئر ہے میرا کوشچن آپ سے؟ جی اچھا. تو ابھی تک بسم میں نے اللہ جو اعتراضات اٹھائے ہیں، جو دلیل میں نے دیے ہیں، وہ ایک بار مدثر ریپیٹ کر دیجیے. ان کا ایک ایک کر کے جواب لیجیے. روشن صاحب ایک تو آپ کی تھوڑی سی آواز جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو رہی ہے. باقی مفتی صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو ٹائمر کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرنا بڑا صحیح رہے گا. تو ایسا کریں کہ کوشش کریں کہ روشن ٹائم صاحب لگائے، میرا ٹائم پورا ہو جائے تو آپ بتا دیں بھائی. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سامنے ریپیٹ کر دو مدثر. بسم اللہ. میں ریپیٹ کرتا ہوں. اگر جی 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 آپ کی آواز مدثر کو نہیں پہنچی، میں آپ کی وہ سوالات ریپیٹ کرتا ہوں. اگر غلطی کروں تو درمیان میں بولو، یہ سوال نہیں ہے. جی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کہا کہ اللہ موجود نہیں ہے. پہلے دلیل دی آپ نے اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کتاب مبین، یہ واضح کتاب ہے. اگر واضح کتاب ہے تو ہم جب ترجمے دیکھتے ہیں تو اس ترجمے میں اختلاف پایا جاتا ہے. قرآن پاک کے ترجمے میں اختلاف پایا جاتا ہے. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، لیکن یہ موضوع سے آپ کا یہ سوال باہر ہے. یہ اعتراض آپ کا قرآن پہ ہے کہ قرآن پاک الہامی کتاب نہیں ہے. اگر واقعی وہ اللہ کا کتاب ہوتا تو اس طرح اس کے ترجمے واضح ہوتے. اگر اللہ کا کتاب ہوتا، خالق کا کتاب ہوتا، تو ان کے ترجمے بالکل واضح ہوتے. چونکہ واضح نہیں ہے، لہٰذا یہ قرآن جو ہے یہ کسی انسان نے بنایا ہے، اللہ نے نہیں بنایا. یہ آپ کا اعتراض قرآن پہ ہے، اللہ پہ قطعاً نہیں ہے. لیکن میں جواب دے دیتا ہوں، آپ اپنے دعوے کے مطابق دلیل نہیں لے رہے ہیں. اس لیے بار بار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ موجود نہیں ہے. اس پہ آپ نے دلیل دینی ہے. اگر آپ کو آخر تک سمجھ نہیں آئی تو میں اس کی مثال بھی دوں گا کہ اسی طرح کوئی دلیل لے کے آئے. آپ اپنے دعوے پہ سمجھ نہیں رہے کہ اس پہ میں کیا دلیل دوں.
ہاں آپ نے قرآن پہ الزام لگایا کہ قرآن پاک الہامی کتاب اگر خالق کا کتاب ہوتا تو واضح ہوتا. ایسا نہیں کہ میں ترجمہ دیکھ لوں کسی نے مثلا زید قائم عربی کا لفظ ہے تو اس کا ترجمہ کسی نے لکھا ہے زید قائم، یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے، یہ عربی لفظ ہے. زید قائم کا ترجمہ میں نے لکھا ہے کہ زید کھڑا ہے، اور کسی نے لکھا ہے کہ زید قائم کا ترجمہ ہے کہ زید کھڑا ہوا ہے. تو یہ جو ترجمے میں اختلاف، یعنی اختلافی الفاظ ڈالے ہوئے ہیں، مفہوم تو ایک ہے. ترجمہ میں اگر کوئی ایسا لفظ مجھے قرآن کا دکھاؤ کہ ان کا ترجمہ کسی بھی ملک میں، کسی بھی انگریزی میں، چائنیز میں، فرینچ میں کسی نے وہ مفہوم کے لحاظ سے اختلاف کیا ہے. اختلاف مفہوم میں بالکل واضح، وہ بالکل واضح ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا یہ مطلب نکال رہے ہو کہ ترجمہ میں اختلاف ہے. کوئی اختلاف نہیں. جو مفہوم ہے، جو ہم فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ تمام ترجمے میں ہمیں حاصل ہو جاتا ہے. اگر کوئی آپ قرآن پاک پہ اگر آپ کو اعتراض ہے تو قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت دکھائے کہ جن میں لوگوں نے اختلاف کیا ہو، ان کے ترجمے میں اختلاف کیا ہو، واضح نص بتا دے. ہاں قرآن میں کچھ متشابہات ہے، وہ اللہ نے فرمایا. متشابہات میں اللہ نے حکم دیا کہ ان پہ آپ لوگوں نے ایمان لانا ہے. محکمات میں سے آپ نے کوئی آیت یا کوئی دکھا دیجئے کہ اس میں ترجموں کا اختلاف ہے. میں کہتا ہوں کہ قرآن بالکل جس طرح اللہ نے فرمایا کہ واضح ہے، بالکل واضح ہے. آپ یہ تو کہہ سکتے تھے کہ پھر یہ ایک تفسیر لکھی گئی، دوسری لکھی گئی، لاکھوں تفسیر لکھے گئے، آج تک تفسیر لکھے جا رہے ہیں. یہ اعتراض اٹھا سکتے تھے کہ ایک تفسیر کافی نہ تھا. میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک کی یہ بھی معجزہ ہے کہ جتنا آپ سمندر میں غوطے لگائیں گے، ایسا انڈیا میں سمندر ہے نا، وہ سمندر میں آپ کو جتنے لوگ غوطہ لگائیں گے، وہ جواہرات نکالیں گے، ختم ہونے والی نہیں ہے. جتنے اور بھی ہندوستان میں لوگ پیدا ہوئے، سمندر میں غوطے لگائے، جواہرات اس سے نکالتے رہیے. تو یہ سمندر کی عظمت ہے کہ اگر قرآن پاک کی بہت ساری تفسیر بن رہی ہے، یہ قرآن پاک کی عظمت ہے. جس طرح سمندر کے جواہرات ختم نہیں ہو رہے، اس طرح قرآن پاک میں جو جواہرات ہے، جو سمجھ بوجھ ہے، جو نصیحت ہے، اس کے مختلف پہلو ہے، وہ لوگ نکال رہے ہیں. یہ قرآن پاک کی عظمت ہے. لیکن یہ قرآن اللہ موجود نہیں ہے، یہ آپ کا اعتراض نہیں بنتا. میں نے بتایا کہ قرآن پاک، اگر قرآن پہ اعتراض ہے تو مجھے بتا دے کوئی آیت کہ اس میں ترجمے میں اختلاف ہو. دوسرا آپ نے کہا کہ شیر کے سامنے اگر آپ آئے، کوئی مسلمان آیا، کوئی ہندو آیا، کوئی اللہ کا ولی آیا، کوئی ظالم آیا، کوئی نیک آیا، شیر کہا جاتا ہے. ہاں شیر کی فطرت ہی ہے. شیر کو اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت پہ بنایا ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے آؤ گے تو کہا جائے گا تجھے شیر. لیکن اللہ تعالیٰ نے شیر کے سامنے آنے سے آپ کو منع بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے شیروں کو، درندوں کو پیدا کیا اپنی حکمت سے. ان کی بہت ساری حکمت ہے، حیات الحیوان میں دیکھ سکتے، وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ کا اعتراض ہے کہ شیر مجھے کیوں کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تو نہیں بتایا کہ اس کو کہا جاؤ. ان کی فطرت ہے، شیر آپ کو کہا لیتا ہے. اور آپ ان کے سامنے آئے، یہ آپ کی غلطی تھی. آپ اگر گاڑی کے سامنے آؤ گے تو گاڑی آپ کو ٹکر لگائے گا. آپ چھت سے چھلانگ لگاؤ گے تو آپ مر جاؤ گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دیا ہے کہ اس طرح کام نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ بوجھ دی ہے. اپنی سمجھ بوجھ، اپنی اختیار کی وجہ سے اگر آپ شیر کے سامنے آؤ گے تو اللہ پہ الزام نہیں بنتا کہ اللہ نے ظلم کیا. نہ یہ آپ خود جا کے، جس طرح اللہ نے کہا وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے بلکہ بندے خود کرتے. خود آپ نے کہا کہ آپ شیر کے سامنے آؤ. کیوں آتے ہو؟ دماغی توازن خراب ہے کہ کیا؟ اگر خراب ہے، اپنے اختیار سے آنا چاہتے ہو تو یہ تمہارا اپنا کام ہے، اللہ پہ کوئی الزام نہیں ہے. شیر جو کہتا رہتا ہے، ہاں یہ الزام کہ شیر کہتا رہتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے. اچھا میں دوبارہ کہوں، ٹھیک ہے مدثر، میں دوبارہ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنے دعوے کے مطابق اگر دلیل پیش کرے تو ٹھیک ہے، اگر نہ کر سکتا ہے تو ایسا کرتے کہ ایک سوال کرے نا مجھ سے. ٹائم بہت کم ہے. ان کی کچھ اشکالات ہیں میرے خیال میں، قرآن پاک پہ ہے، کائنات پہ. ایک اشکال پیش کیجئے، میں اس کا جواب اپنی طرف سے اگر ہو سکے دوں گا. یہ اپنے دعوے کی دلیل لا نہیں سکتا، یہ دعویٰ سمجھ نہیں سکتا، یا اس کو 5 منٹ دی جس طرح اس کی مرضی ہے. میں تو کہتا ہوں اس کے لیے آسانی اس میں ہے کہ سوال کرے میں جواب دوں، سوال کرے اس میں جواب. جی اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے 5 منٹ دے مناظر کی طرح تو بھی میری طرف سے اجازت ہے. لیکن دعوے کے مطابق پھر بات کرنی، موضوع کے خلاف اگر آئندہ قرآن پہ اٹھایا نا، میں جواب نہیں دوں گا. آپ نے مسلمانوں کی کوئی اخلاقی برائیوں کو ہے، اگر ایسا ہی کرنا ہے میرے کو بٹھایا. اگر آپ لوگوں نے ہے بیچ میں، آپ چاہتے ہیں کہ میں موڈریٹ کروں، آپ 5 منٹ 51 سیکنڈ آلریڈی لے چکے ہیں. آپ ایک بار موقع بھی دے دیں. باقی دیکھتے ہیں نا روشن صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ایک بار ان کی بات پہ تو سنیں ذرا. ٹھیک ہے، درست ہے. مفتی صاحب دیکھیے، میں صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اللہ موجود نہیں ہے،
لیکن میرا کریٹر موجود ہے، میرا جو کریٹر ہے وہ موجود ہے، آپ کا اللہ موجود نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اللہ نے قرآن بھیجی ہے، میرے کریٹر نے مجھے کچھ نہیں بھیجا ہے، کوئی کتاب نہیں بھیجی ہے میرے پاس کہ تجھے کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا، اس نے کچھ کتاب نہیں بھیجی ہے، میرے جسم کے اندر اس نے سینس بھیجے ہیں، میں دیکھ سکتا ہوں، سن سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، ٹچ کر سکتا ہوں، فیل کر سکتا ہوں، تو ان سینسوں سے مجھے پتا چلتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، تو میرا جو کریٹر ہے نا اس نے یہ بھیجا ہے، لیکن وہ آپ کا اللہ نہیں ہے، تو یہی میری دلیل ہے کہ وہ آپ کا اللہ نہیں ہے، کریٹر ہے، وہ جو کریٹر ہے اس نے بنایا ہے، اس نے ہمارے اندر انبلٹ سینس دیے ہیں، ان سینس کو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، ہم کو مار لگتا ہے، چوٹ لگتی ہے تو ہم کو فیل ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، یہی درد ہم دوسروں کو نہیں دے سکتے، ایسے ہم سوچتے ہیں، یہ سوشل کیا بولتے ہیں ویل بینگ میں آتا ہے یہ، تو یہ میرے کریٹر نے بنایا ہے۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، یہی میری دلیل ہے کہ یہ میرے کریٹر نے بنایا، آپ کے اللہ نے نہیں بنایا، اب آپ کو اپنا اللہ ثابت کرنا ہے، میرے کریٹر نے سب کچھ بنایا ہے، پوری کائنات بنائی ہے، سب کچھ بنایا ہے، وہ کتابیں نہیں بھیجتا، وہ نبیوں کو نہیں بھیجتا، وہ بالکل رینڈملی کام کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کیا کرنا ہے، وہ بس کیے جا رہا ہے، کروائے جا رہا ہے، تو آپ اس کا سوال دیجئے یہ آپ کا اللہ کیسے ہے؟ یہ آپ کا اللہ نہیں ہے، یہ جی کریٹر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے اللہ کو آپ کو ثابت کرنا ہے، قرآن سے نہیں کرنا ہے، کیونکہ جواب قرآن سے دوں؟ آپ نہیں کر ٹھیک سکتے، ہے، ٹھیک ہے، اب درست ڈاکٹر کہا ایک آپ صاحب نے۔ کے اعتراض لیے کافی ہے، میں پورے بتاؤں، چلیے آپ ایک اعتراض پہ آپ بول لیجیے آپ، جی جی اس کا جواب دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشن نے بہت پیاری دلیل پیش کی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، روشن کو انشاءاللہ انجام اس کا ٹھیک ہوگا، مجھے انشاءاللہ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ روشن کی ضمیر صاف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا، آخر میں ان کا انجام ٹھیک ہوگا۔ انہوں نے یہ کس طرح سادہ سوال اٹھایا، کہا کہ میرا خالق جو ہے وہ موجود ہے، کیونکہ انہوں نے میرے رہنمائی کے لیے، میری ہدایت کے لیے کتاب مجھے نہیں دی ہے، اور تمہارا اللہ اس لیے موجود نہیں ہے کہ انہوں نے تمہیں پیدا کر کے اور پھر کس طرح انسان چلے، ہدایت کا راستہ دکھائے، اس کے لیے ایک کتاب بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس لیے آپ کا رب موجود نہیں ہے۔ اب یہ دنیا کے وہ جو مشینوں کی طرف اگر ہم نظر دوڑائے کہ کوئی کمپنی مشین بنا دیتے تو اس کے ساتھ اس کتابچہ ہوتا ہے نا، بک، کہ یہ مشین ہم نے بنائی ہے، جب ہم نے بنائی ہے جو ہم بتا دے اسی طریقے پہ اس مشین کو چلانا ہے، اگر اس کے خلاف وہ مشین آپ نے چلائی، جاپان والا کہتے یا چائنا والا کہ یہ مشین میں نے بنائی ہے، ہماری کمپنی نے اس کے ساتھ ایک کتاب بھی بھیجی ہوئی ہے، اس کتاب کے مطابق آپ نے چلانی ہے، اگر نہ چلائی تو پھر وہ مشین کا بیڑا غرق ہوا، اگر آپ نے وہ کتاب کے خلاف چلائی۔ ابھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ کو ہماری فطرت، ہماری سب کچھ کا پتہ ہے کہ یہ انسان زندگی کس طرح گزارے، کون سی چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز انسان کے لیے مضر ہے، یہ ہمارے خالق کو ہم سے زیادہ پتہ ہے، ہمارے جس خالق نے ہمیں بنایا اللہ نے، ان کو زیادہ معلوم ہے، مجھ سے بھی زیادہ معلوم ہے کہ انسان کو میں نے جو بنایا ہے تو وہ کس طریقے پر چلے کہ وہ دنیا میں یہ امتحان پاس کر سکے یا نقصان سے بچ سکے، ان کو فائدہ ہو، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک کتاب بھیجی ہے، ہدایت کی کتاب۔ اچھا، جو ہدایت کی کتاب بھیجی ہے قرآن پاک، وہی پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وہ احکامات ہدایت کے وہ طریقے بتائے کہ عقل کے ذریعے روشن یا ان کے جو پیروکار ہے وہ عقل کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، عقل کے ذریعے۔ مثلا ہم ایک مثال دوں، روشن اجازت ہے؟ جواب تو دے دیا ہے، جواب دے دیا، نہیں، آگے ایک سیکنڈ، بولو میں نے آپ بولو سے یہ کہا بولو۔ تھا کہ آپ جی قرآن کا استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ قرآن سے ثابت کریں گے اللہ کو اچھا، تو آپ نے پھر میں کہا، قرآن کے اوپر سوال کروں گا، آپ نے آخر میں کہا کہ آپ قرآن سے آپ اللہ قرآن سے کو نہیں ثابت کر سکتے، ہاں اگر آپ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر میں قرآن پہ سوال کروں گا، اچھا مدثر، اس کا دعویٰ یہ بنا ہے قرآن کے کہ آپ کو اللہ ثابت کرنا ہے، وہ آپ کا اللہ ہے۔ دونوں نہیں، ایک آپ اپنے ایک دعوے منٹ کا سے ٹائم دیجیے۔ اپنے دعوے سے نا، آپ نے دعوے سے دوسری طرف چلے گئے نا، ماننا ہے روشن یہ کوئی مفتی گناہ کا صاحب کام ایک نہیں ہے، اس میں منٹ صرف۔ آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی اگر آپ اپنی اس نہیں کو مفتی اعتراف صاحب کریں ایسا اپنی نہیں غلطی ہے، کا۔ آپ جو نے جو آپ نے دعویٰ کہا اٹھایا میں تھا نے نا، وہی آپ کو کہا، جو میں آپ نے نے کچھ دعویٰ کوئی اٹھایا بات تھا، بدلی نہیں ہے، آپ چاہیے تو ریوائنڈ کر کے لائیو دیکھ سکتے ہیں، میں نے جو میرے جناب دلیل میرے آپ نے کو پیش کی تھی دعویٰ نہیں، وہی آپ نے چیز کہی دعوے ہے میں سے نے، یو ٹرن لیا ہے، وہ نہیں ایل نہیں ٹرن نہیں، یو ٹرن مکمل سوئنگ کیا ہے آپ نے اپنے دعوے کو، دوسری طرف آئے نا، تو سر اگر یہ آپ ایسے آئے ہیں تو نہیں اعتراف کریں، دوسری طرف نہیں، میں میں میرا جواب دوں گا۔ کریٹر دکھا رہا ہوں آپ کو، مدثر، میں کریٹر دکھا رہا ہوں آپ آپ کو، نے کہا، وہ کریٹر کیسا ہے یہ وہ بھی دکھا رہا ہوں، بتا لیکن دوں، آپ اپنے کریٹر کو آپ دکھا نے نہیں سک کہا رہے ہیں، آپ دکھا نہیں پا رہے ہیں، آپ نے مجھے منع کیا آپ نے قرآن کہا پہ کہ نہیں اس بات طرح، کر سکتا، میں اس بنا طرح قرآن اللہ کے سے آپ کو آپ نے بتا رہا کہا، ہوں، آپ اسی طرح بنا قرآن کے بتائیں اللہ کو۔ آپ نے کہا روشن کہ یہ اللہ کا جو کلام ہے اس سے آپ اللہ کی ذات کو ثابت نہیں کر سکتے، یہ دعویٰ جو ہے نا مفتی صاحب یہ الگ دعویٰ ہے، اس سے میرے کو یا دخل مدثر مجھے اندازی بتا کرنی دیں اس پڑے کا۔ گی اسی سے۔ ایک جی منٹ دیں، میرے کو دخل اندازی کرنی پڑے گی، میں نہیں سمجھ رہا تھا، میرے کو لگا کہ بڑی سافٹ سی گفتگو جائے گی،
خیال ہے روشن صاحب کے جو دعوے ہیں نا وہ یہ ہیں کہ اگر آپ بات کرتے ہیں خدائی طاقت کے اوپر تو آپ کو آؤٹ آف قرآن بات کرنی پڑے گی. اگر آپ قرآن کے اوپر اگر آپ قرآن سے اللہ ثابت کرتے ہیں تو پھر روشن صاحب کو سوال جو ہے وہ قرآن سے ریلیٹڈ کرنے پڑے. تو یہ روشن میں صاحب کیوں کا دعویٰ قرآن سے ہے ثابت اور جب یہ قرآن مانتا نہیں ہے، یہ قرآن مانتا نہیں تو میں قرآن سے دلیل کیوں دوں؟ کیوں دلیل تو میں قرآن آپ تب جو دیتا ہے، آپ قرآن دلیل قرآن مسلم ہی ہوتا دے ہے رہے ہیں ہمارے نا. مسئلہ یہ ہے غلام صاحب آپ جو دلیل کب دے میں رہے نے ہیں وہ قرآن وہ کی آیات سے دے ٹھیک رہے ہے، مجھے وہ آیت بتائے کہ میں نے دلیل میں پیش کی کہ اللہ موجود ہے، وہ بتا دے. یہ ان کے آیات پہ اعتراضات ہے، اس کی جوابات دے رہا ہوں. میں نے قرآن پاک کی آیات کیوں میں میری عقل ماری گئی ہے کہ یہ قرآن پاک کو مانتا نہیں ہے، یہ مسلم کتاب ہوتا. میں سائنس اگر یہ مانتا ہے تو سائنس سے میں دوں گا، عقل مانتا ہے تو عقل سے دوں گا جواب، لیکن دلیل دوں گا. لیکن قرآن سے میں کیوں دوں؟ یہ قرآن پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں. میں کہہ رہا قرآن ہوں کہ سے ہی آپ تو قرآن نہیں پہ دینا ہے دلیل اٹھا مفتی رہے صاحب، قرآن سے ہی تو وہ نہیں قرآن دینا ہے. سے میں نہیں یہ دے کہہ رہے رہا ہیں. ہوں قرآن سے نہیں دینا بالکل ہے. دے رہے نہیں دوں گا، کیونکہ نہیں دوں گا. قرآن تو میں مانتا نہیں. میں پھر میں نے آپ روشن قرآن سے صاحب، اگر بتائیں گے کہ قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے تو اللہ ہے، تو اس کا مطلب آپ میرے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو تو بھی میں مان نے لے. کب کہا ہے، ایسا کہہ رہے ہیں نا. میں نے کہا ہے، قرآن کو ہی میں نے مطلب آپ یہ کو بنا قرآن کے ہی آپ اللہ کو چلے اپنی چلے ساری چلے چیزیں میں یہ کہہ رہا ہوں. چلے صحیح اگر ہے آپ غلام شاید صاحب. ثابت آپ نے کرو کہ سمجھا میں نہیں نے ہے. پھر سے پوری دوہراؤں آیات تو میں پڑھی ہے دہراتا ہوں اللہ دوبارہ. کی، میرا اچھا کام مفتی ہے صاحب نہیں. ایک کام دیکھو نا، کرتے ہیں جی جی، مفتی صاحب ایک کام کرتے ہیں روشن صاحب کو ایک بار اپنا جو کلیم ہے نا وہ ری اسٹیبلش کرنے دیتے ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں ایک کہ منٹ انہوں نے مجھے کیا دے، چیز کی. ٹھیک ہو گیا؟ میں ایک منٹ میں دے، پھر اس کا ٹائم لگا ہے. میں نے کہا کہ میرا کیا کام ہے کہ میں آیات پیش کروں کہ اللہ موجود ہے. میرا دعویٰ ہے، دعویٰ مدعی تو یہ ہے، روشن ہے. روشن نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں. ابھی آپ نے دعوے کے ساتھ ایک اور دعویٰ اس نے شامل کیا کہ اللہ موجود نہیں ہے لیکن میرا خالق موجود ہے. ابھی وہ دو دعوے خالق سے ہو ان گئے. کی میں میرا مراد اللہ آپ کو موجود ہے. صاحب میں آپ کو نا ایک منٹ دے دیں مفتی صاحب. خالق سے مراد ہوا ہے کہ انرجی کو انرجی کو مانا جاتا ہے جس کو سائنس کی کریٹر، کوئی بھی اس سے بھی کانشیسنس جو ہے کریٹر سبب وہ. ہے، ہے جو وہ. کاز ہے، مجھے سمجھ ہے. جی ہاں, جو سبب ان ہے، جو کو کاز ہے، اس کو یہ خالق ہے. ٹھیک ہے، وہ سبب و کاز ہے، اس کا وجود کہاں ہے وہ اس نے ثابت کرنا ہے. لیکن چھوڑ دو اس کو، یہ اس نے نیا دعویٰ ہے ان کا. مجھے صرف اس پہ دلیل دے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، اللہ موجود نہیں ہے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے، میں آیت کیوں پڑھوں؟ میرا تو کوئی دعویٰ نہیں، میں مدعی ہوں چلے نہیں. مت صحیح ہو گیا, پڑھیے اپنے صحیح ہو گیا آیت روشن نہیں صاحب. پڑھنی ہے آپ کو. ہاں، روشن قرآن صاحب پاک اب کی آپ آیات کو میں جو قطعاً مجھے جواب پیش اسٹارٹ نہیں کرنے کروں گا. دیجیے, میں دوبارہ سوال کرتا قرآن ہوں. پاک کی میں روشن جو صاحب آیات پیش کر رہا ہوں صرف اور صرف اس ایک انٹروڈکشن دکھا رہا ہے, وہ اس کا میں جواب دے رہا ہوں. ہاں, اگر دوبارہ اس کی ذہن میں کوئی اشکالات ہے میں جواب دوں گا, لیکن دلیل کے طور پر میں قرآن پیش نہیں کرتا ہوں مرتد کو. جو مرتد ہو چکا ہو تو میں ٹھیک ہو کیوں گیا قرآن ہے پیش کروں؟ مفتی صاحب, ٹھیک ہو جی گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. روشن صاحب ٹھیک ہے. آپ کے اوپر تو جو دوبارہ میں آپ سے الزامات نا لگ رہے ایک ہیں سوال کرتا آپ ہوں. کو کلیئر کر رہے ہیں روشن صاحب. جی جی, میں پھر سے نا دہراتا ہوں, شاید یہ بات کچھ ٹھیک سے ہو نہیں ہوئی ہے. دیکھیے, میں واپس دہراتا ہوں. جس کو آپ اللہ کہتے ہیں, جس کا نام قرآن کے اندر ہے, جس کو آپ اللہ کہتے ہیں, وہ اللہ اس کائنات کا خالق نہیں ہے. میری دلیل اس کے سامنے یہ ہے کہ جو کریٹر ہے نا وہ اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو کریٹر بلا رہا ہوں. کریٹر اس نے بنایا ہے سب کچھ, پورا نظام اس نے بنایا ہے, پوری کائنات اس نے بنائی ہے. اس نے کوئی کتاب نہیں بھیجی ہم تک, نہ کوئی نبی بھیجا ہم تک. سب رینڈملی چل رہا ہے. اس نے ہمارے اندر انبلٹ سینسز ڈالے ہیں, ٹچ والے, فیل والے, آواز والے, سننے والے, دیکھنے والے, یہ سب ہمارے اندر سینسز ہیں. ان سے ہم دیکھ کے ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں. ہم کہیں گرمی میں ہاتھ لگاتے ہیں جل جاتا ہے, سردی میں جاتے ہیں سردی لگتی ہے, ایکسپیرینس کرتے ہیں ہم یہ چیز. یہ ایکسپیرینسز کو آپ نے قرآن میں لکھا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ابھی قرآن پہ جانا نہیں ہے. میں بنا کتاب کے, میرا خالق جو ہے اس نے جو سب کچھ بنایا ہے, اس نے کوئی کتاب نہیں بھیجی ہے. اب آپ کو بھی ایسے ہی آپ کا خالق ثابت کرنا ہے کہ وہی یہ کریٹر ہے جس نے بنائی. کیونکہ یہ جو کریٹر ہے میرا, وہ یہ دکھا رہا ہے یہاں پہ سب رینڈم ہے, کوئی کسی کے اوپر یہ نہیں ہے. سر, ایک جان دوسری جان کو کھا کے ہی زندہ رہتی ہے. اور آپ نے کار والا ایکسیڈنٹ کا ایک بولا تھا نا کہ کار بناتے ہیں اس کا مینول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم انسان ہیں, ہمارے پاس ہمارا مینول آ گیا. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, آپ مجھے جانوروں کا مینول لا کے دکھائیے. کیونکہ آج جو بھی مشین بنتی ہے وہ ہر چیز کا مینول ہوتا ہے. بنانے والا اس کے ساتھ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ لکھ کے دیتا ہے. تو اب انسانوں کے پاس اگر کتاب آ گئی ہے, مینول آ گیا ہے, تو اب مجھے آپ جانوروں کا مینول دکھائیے کہاں پر ہے. جی مفتی صاحب. جی مفتی اچھا, صاحب, آپ کے پاس آپ کے اوپر دعویٰ کیا ہے روشن صاحب نے کہ آپ کو مینول بسم دکھانا اللہ ہے. الرحمن الرحیم. یہ ابھی تھوڑا دعوی کی طرف آ رہا ہے. تھوڑا اس نے کہا کہ تمہارا اللہ اگر موجود ہوتا, اس کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں, اس لیے آخر میں جو کہا, اگر تمہارا اللہ موجود ہوتا تو جس طرح انسانوں کے لیے مینول کتاب بھیجی ہوئی ہے کہ انسان اسی طرح زندگی گزارے, کیونکہ کتاب ضروری ہے کہ اللہ اگر ہے, اللہ نے ہمیں بنایا, تو اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے, نماز وغیرہ کیسی پڑھنی ہے, کون سی چیز حلال ہے, کون سی چیز حرام ہے, جو اللہ تعالیٰ نے مدنیات یعنی جو کائنات بنائی ہے اس میں سے کون سی چیزیں ہیں کہ ان سے ہم اس کو ہم حاصل کریں تو فائدہ ہوگا, اور ایسی چیزیں کہ جس کو ہم حاصل کریں تو نقصان ہوگا, زہریلی چیزیں وغیرہ, مضر چیز. تو ضروری تھا کتاب, انہوں نے مان لیا کہ خالق کو ضروری تھا کہ انسان کے ساتھ مینول کتاب بھیج دے. یہ کہہ رہا ہے کہ اب اعتراض یہ ہے کہ پھر جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مینول کتاب کیوں نہیں بھیجی. تو اس کا جواب, اچھا اس کا جواب دے رہا ہوں
کہ جانور جو ہے یا کائنات میں جملہ جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ یہ تمہاری خدمت کے لیے ہے، انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ انسان کے ساتھ جو کتاب اللہ نے بھیجی قرآن، وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کا استعمال کس طرح ہونا چاہیے۔ یہ خود دنیا میں زندگی آپ انسانوں کے بتائی ہوئی طریقے سے زندگی گزاری، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ وہ جانور جو ہے اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوها وزینہ، یا تمہارے لیے زینت ہے، خوبصورتی ہے اس میں سواریوں میں، اور تمہارے لیے کھانے کا سامان ہے، تم اس سے بوجھ اٹھاتے ہو۔ یعنی یہ جو جانور ہے یہ اپنا یہ مکلف نہیں ہے، یہ انسان کا جو کتاب ہے وہاں پہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کو آپ لوگ استعمال کرو، اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، جانور سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اچھا، یہ اعتراض تو اس نے اٹھایا، اس کا میں نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ میں ایک سوال اس سے پوچھوں گا، اپنے بارے میں مجھے جواب دے کہ یہ اس نے کیوں کہا کہ خالق کو میں مانتا ہوں کہ جو کاز ہے، سبب ہے، جنہوں نے دنیا بنائی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر شعور ہے یا وغیرہ وغیرہ، اس کا کہتا ہے کہ میں خالق کو مانتا ہوں، لیکن خالق نے کتاب نہیں بھیجی ہے، یہ کتاب بھیجنا جو ہے یہ خالق کی غلطی ہے یا خالق نہیں۔ اچھا یہ بتائے اس خالق کا نام کیا ہے؟ جس خالق کو آپ مانتے ہو اس کا نام کیا ہے، اور اس کو کس نے بنایا؟ جس خالق نے تجھے بنایا، جس طرح ہم اللہ کو مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ اللہ نہیں ہے، جس خالق کو تو مانتا ہے اس خالق کو کس نے بنایا، اس کا نام کیا ہے، اور اس کو کس نے بنایا ہے، اس کا نام بھی بتاؤ، اور جس نے بنایا ہے وہ بھی بتاؤ۔ جی اچھا روشن صاحب، میری بات آ رہی ہے نا آپ کو؟ اچھا، مفتی صاحب کا دعویٰ ایک تو پہلے آپ کی بات کو انہوں نے جواب دیا، اور اس کے بعد اب آپ کو جو آپ کے کریٹر ہے اس کا نام بھی بتانا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ایک اور میرا وہ تھا نا اعتراض، اس پہ جواب نہیں دیا انہوں نے، صرف آخری کا پارٹ لیا مینول والا، اس سے پہلے بھی ایک تھا نا، 2 تھے میرے اعتراض، 2 دلیل دیے تھے میں نے۔ چلو کوئی نہیں، مینول والی کی بات پہ جاتے ہیں، پہلے نام تو بتا دو۔ نام بتاؤ، اور اس نے کس نے پیدا کیا، ہمارے خالق کو کس نے بنایا؟ جی میں بتاتا ہوں۔ خالق کو پیدا کرنے والا بھی بتانا ہے آپ نے؟ جی بالکل۔ تو مفتی صاحب، میرے خالق کا نام ہے کریٹر، اچھا کریٹر یہ تو نام نہ ہوا، کریٹر نے بنایا ہے، نام نہیں کمپلیٹ کرنے دیجیے پورا، پھر آپ کا ٹائم نہیں لوگا، آپ کو دوبارہ ٹائم دیا جائے گا۔ مدثر صاحب، آپ اندر جو بیٹھے ہوئے ہو، اگر میں غلطی کرتا ہوں بے باک مجھے بتا دے۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے سے پوچھا خالق کا نام کیا ہے، وہ صفت بتا رہا ہے، کریٹر بنانے والا، یہ تو اس میں صفت ہے، میں اس میں جس طرح میں وضاحت کروں تو جو اللہ نام بتاؤ، صفت نہیں خالق کو، یہ تو اللہ کی بھی صفت ہوتی، بھگوان کی بھی صفت ہے، کریٹر صفت نہیں، مجھے نام بتائے، جس طرح ہمارا جو خالق ہے اس کا نام اللہ ہے، آپ نہ مانتے ہو، تمہارا جو خالق ہے اس کا نام بتا، اور کس نے اس کو بنایا، یہ اس کا جواب دو، اور اپنا اعتراض جو میں چھوڑ چکا ہوں وہ بھی پہلے بتا دے، میں لکھ دوں کہ کون سا اعتراض کا جواب نہیں دیا۔ جی روشن صاحب نام بتاؤ یار۔ ٹھیک ہے، چلیے مفتی صاحب، میرے خالق کا نام نا گاڈ ہے، ٹھیک ہے؟ پورا کمپلیٹ تو کرنے دیجیے نا، میں سمجھاؤں گا کیسے؟ جب تک آپ کو ایگزامپل دے کے میں نہیں کروں گا تو میں سمجھاؤں گا کیسے؟ آپ بیچ میں ٹوکیں گے تو آپ نہ کریٹر کو مان رہے نا گاڈ کو، نام پوچھنا، نام آپ نے پوچھا، میں بتا رہا ہوں، بتا کے اس کا ایکسپلین کرتا ہوں، ویسے ہی میں بھی آپ سے وہی سوال پوچھوں گا کہ آپ کو اللہ کا نام کیسے پتا؟ کس نے بتایا آپ کو؟ ایک انسان نے بتایا نا آپ کو، کس نے بتایا آپ کو اللہ کا نام؟ عربی لینگویج کس نے بنائی؟ چلیے لکھ لیجیے، آپ لکھ لیجیے، عربی زبان کس نے بنائی؟ انسان نے بنائی۔ عربی زبان میں اللہ کہتے ہیں کریٹر کو، کریٹر نہیں ہے، پھر اللہ کا مطلب کیا ہے آپ کا؟ کیا وہ ایک نام ہے، ٹائٹل ہے وہ؟ اللہ مطلب کیا ہے؟ ٹائٹل ہے، کیا کوئی نام ہے فکس کہ اللہ ہی ہے؟ اللہ کا مطلب ہی ٹائٹل ہے نا، کریٹر ہے نا، وہ کریٹر نہیں ہے، تو چلیے میرے خدا کا نام میں کریٹر رکھ لیتا ہوں۔ تو زبان کس نے لکھی ہے؟ انسان نے لکھی ہے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ چلیے بنا انسان کا نام لیا آپ کو اللہ کیسے پتا چلا اس کا نام؟ آپ مجھے اس سوال کا جواب مجھے آپ کو دینا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ اس کا نام ہے، یہ آپ کو کیسے پتا چلا بنا آپ کو کسی انسان کے بتائے؟ وہ آپ کو اگر انسان کو ہی بتا رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے میرا خدا اس کا نام ہے مدثر ہے، میرے خالق کا نام، میں انسان ہوں، میں ایک نام آپ کو بتا رہا ہوں، میں بس ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، سنیے نا میری بات کو سنیے، شاید آپ نا اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں، سوال کو نہیں سمجھ رہے ہیں، مجھے ایکسپلین نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ تو دیکھیے میرے خدا کا نام سنیے، میں ایک انسان ہوں، مجھے پسند ہے، مفتی صاحب سنیے نا، دیکھیے ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپون ہم، جو ہمارے پیغمبر تھے وہ انسان تھے، انہوں نے اللہ بتایا آپ کو نام اللہ کا، ویسے ہی میں بھی ایک انسان ہوں، میں آپ کو نام بتا رہا ہوں، یہ مدثر ہے۔ تو فرق بتائیے میرے کو آپ کہ آپ ایک انسان کو مان رہے ہیں، ایک انسان کو کیوں نہیں مان رہے ہیں؟
वो भी तो इंसान है। चलिए बिना इंसान का नाम लिए आपको अल्लाह बताना है, फिर मेरे को आपके अल्लाह का नाम बताना है क्या है। अल्लाह तो टाइटल है क्रिएटर। सवाल हाँ लिखिए जी, तो वो आपको बता रहे बिना कि किसी इंसान के इन्वॉल्वमेंट के आपको आपका अल्लाह दिखाना है कि उसका नाम अल्लाह है, क्योंकि आपका नाम आपके आपके माँ बाप ने आपका नाम रखा है, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा है, तो अल्लाह का नाम इंसानों ने ही रखा है। बिना इंसान के आप एक नाम दिखा दीजिए। चलिए पूरा जवाब दीजिए कि आपके मुदस्सिर को किसने बनाया है। आपका जो आपके है अल्लाह को आपके अल्लाह को किसने बनाया? इंसान ने। आपके अल्लाह को भी किसने बनाया होगा? अगर आप ये कहते हैं अल्लाह को कोई नहीं बना सकता, वैसे ही मेरे क्रिएटर को किसी ने बनाया। सुनिए, जवाब दो ना आप। मिनट का टाइम दे दो आप भी वही मुफ्ती जवाब दे रहा हूँ साहब, मुझे 1 मिनट का टाइम देना। जैसे कि मुफ्ती साहब आपका एक सवाल था कि आपका जो क्रिएटर है, जो उसने आप एक तो आपने उसका नाम बताना है और उस क्रिएटर को बनाने वाला मौजूद है वो बताना है, ठीक हो गया। तो किसी भी अगर क्रिएटर को बनाने वाला मौजूद होगा तो लाजमी है अल्लाह को भी बनाने वाला मौजूद होगा, राइट। ये आपका दावा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये आपका दावा है, राइट। तो आपको इस चीज के ऊपर स्पेसिफिक रहना है कि अगर कोई 1 मिनट देते मेरे को सिर्फ, अगर तो कोई क्रिएटर है जिसका नाम अल्लाह है तो उसका बनाने वाला लाजमी है नहीं। हम उस चीज को क्रिएटर अगर मान के चलते हैं तो वो इटर्नल होगा, वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, ना कि वो फिजिकल रेल में होगा, ना तो वो मेटाफिजिकल होगा, वो एक एनर्जी सोर्स में होगा, राइट। तो आपको उस एनर्जी सोर्स को डिफाइन करना है कि वो किस रेल में फंसता है या किस रेल में चलता है या किस रेल में काम वो एनर्जी सोर्स, जो एनर्जी सोर्स है वो खुद ब खुद वजूद में आया। जैसे अल्लाह का वजूद है उसको कोई जरूरत नहीं है, जैसे अल्लाह का वजूद है उसको किसी की जरूरत नहीं है वजूद में रहने की, वही चीज ये एनर्जी है। ये कह रहा हूँ मैं, अल्लाह पर कियास क्यों करते हैं? आपने तो इंसान की तरह मुदस्सिर को बताया। आपका जो अल्लाह पे इसलिए एतराज करते हैं कि वो अल्लाह नहीं है, वो फर्जी अल्लाह इंसानों ने बनाया है। उस अल्लाह को, वो उस अल्लाह ने इंसानों को नहीं बनाया। अल्लाह को आपका जो अल्लाह का नाम है, मैंने आपको पहले नाम बताने बोला, मैंने अपना एक चलिए मैंने आपको नाम मेरा देखिए सवाल में रिपीट कर रहा हूँ, आपको 2 चीज बताना है। एक चीज, मेरा अल्लाह ना उसको मैं क्रिएटर बोल रहा हूँ, वो टाइटल है। उसी तरह से आपका अल्लाह जो है वो भी टाइटल है, मतलब खालिक, दुनिया को बनाने वाला। आप मेरे को बिना इंसान के बताए नाम बताना है अपने अल्लाह का, कुरान को नहीं लाना आपको बीच में। जैसे मेरे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ क्योंकि मेरे को किसी ने बताया नहीं। आपको बताया तो ये आपको साबित करना है। उसके बाद और एक चीज क्या पूछी थी मैंने, मुझे सिर्फ भूल गया। हम 2 पॉइंट्स पूछे थे ना इनसे। हाँ, मैनुअल का नहीं तो हो गया ना। नहीं, मैनुअल का जवाब नहीं है। बाकी ठीक है, मैं कहता हूँ पहले इसका सवाल का जवाब दे लें मुफ्ती साहब। हाँ, ताकि ये लाइन अपना नाम डिफाइन कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रोशन, आप बड़े दिलचस्प मुनाजिर हो, मुल्हिद हो, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आपका अंजाम अच्छा होगा। आपको अल्लाह ताला की मारिफत हासिल हो जाएगी, हमसे भी ज्यादा इंशाअल्लाह। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको जिस तरह नाम रोशन है, तुम्हारा ईमान अल्लाह ताला रोशन करे दुनिया और आखिरत में। अल्लाह पहले ईमान नसीब करे, उसके बाद अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब करे, ताकि दुनिया में भी रोशन हो और आखिरत में भी। लेकिन बड़े दिलचस्प मुनाजिर हो, दिलचस्प जवाब दे रहे हो। मैंने पूछा कि तूने पहले दावा किया कि मेरा भी एक खालिक है, कि उन्होंने हमें बेमहार छोड़ के रखा है। आपने दावा किया कि हमारा जो खालिक है वो बेमहार छोड़ा है, कि जिस तरह जिंदगी आपने गुजारनी गुजारो, अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहते हो नुकसान पहुंचाओ, अपने आप को फायदा पहुंचाना फायदा पहुंचाओ, बेमहार शुतर बेमहार की तरह छोड़ दिया। फिर मैंने पूछा कि तुम्हारा जो खालिक है उसका नाम क्या है, तो तूने अपनी तरफ से बताया कि मुदस्सिर नाम है। जो आपके साथ बैठा हुआ ये मेरे ख्याल में मॉडरेटर था, लेकिन ये तुम्हारा उस्ताद है जिसे तू खालिक कहता है। तो मैंने पूछा कि तुम्हारा मुदस्सिर जो है, जो तुम्हारा खुदा है, माज़ अल्लाह, ये किसने बनाया है? मेरा सवाल था। तूने कहा कि मुदस्सिर ने जवाब दिया कि वो हमारा जो खालिक है वो एनर्जी सोर्स है। फिर मैंने पूछा कि वो एनर्जी सोर्स को किसने बनाया है? खुद ब खुद दुनिया में आया, वजूद में आया। तो मैं फिर इंतजार करूंगा, आप अपने टर्म में उसका जवाब दोगे कि जो एनर्जी सोर्स को आप खालिक समझते हो और उसको नाम मुदस्सिर दिया है, कभी कहते हो गॉड नाम है, कभी क्रिएटर नाम दिया है अपनी तरफ से। आपने पूछा कि आपको किसने बताया कि तुम्हारे खालिक का नाम अल्लाह है? मैंने पहले आपको बताया कि हमारे अल्लाह ने हमें एक शुतर बेमहार की तरह छोड़ा नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई के लिए किताब साथ भेजी हुई है। इंसान को पैदा किया तो इस तरह छोड़ा नहीं। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, दोनों चीजें, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, वदइयत कर दी उस इंसान के अंदर, और साथ साथ किताब गाइडेंस के लिए, रहनुमाई के लिए किताब उतारी। तो उसी किताब में अल्लाह ताला ने बताया कि मेरा ज़ाती जो नाम है वो अल्लाह है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, उसके अलावा मेरे सिफात है, जो अच्छे अच्छे सिफात है, जो भी है दुनिया में, जितनी भी है, जिस ज़बान में है, जिस तरह आपने गार्ड कहा, मुझे तो पुकार सकते हो। फदऊहु बिहा, अल्लाह ने हमें ये हिदायत दी, ये हमें अल्लाह ने बताया। हाँ, आपने ये कहा कि अल्लाह ने आपको डायरेक्ट तो नहीं बताया। हमारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बताया, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुशाहदा भी कराया। हमें इल्म गैब, हमें हुक्म है कि गैब पर ईमान लाना है। हमें नबी को भी हुक्म है कि वो भी गैब पर ईमान लाए। नबी पहले
نبی نے اللہ کو مان لیا، غیب پہ ایمان تھا، لیکن جب ان کو رسالت کی ڈیوٹی دینے چاہیے اللہ نے تو مشاہدہ بھی کروایا، معراج کی رات یا خواب میں یا جبرائیل امین کے ذریعے یہ جو غیب کی پہ ہم ایمان رکھتے ہیں ان کا مشاہدہ بھی نبی کو کرایا، کیونکہ ان کا جو ڈیوٹی تھا، فرائض تھی، وہ سخت تھی، تاکہ صحیح پکی ایمان کے ساتھ، مطمئن ایمان کے ساتھ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ میں نے اس کا جواب دیا کہ اللہ نے خود ہمیں بتایا، اور آپ نے کہا کہ تمہارا یہ سوال تو آپ نے پوچھا نہیں کہ تمہارا اللہ کس نے بنایا، جو جیسے کوئی بنا لیتا ہے، جس طرح انرجی سورس جو ہے جو تم دعویٰ کر رہے ہو، انرجی سورس تو خود بخود دنیا میں آئی نہیں ہے، کسی نے بنائی ہے، تو ہمارا جو اللہ ہے وہ اس کو کسی نے نہیں بنایا، جو بنتا ہے، جو حادث چیزیں ہیں، جو بنائی جاتی ہے اور پھر فنا ہو جاتی حادث چیزیں، وہ خالق ہو نہیں سکتا، خالق وہ ہو کہ وہ اس کو کسی نے نہ بنایا ہو۔ آپ کے ذہن میں جو تمہارا خالق ہے وہ انرجی سورس ہے، تو مجھے آپ اپنی ٹرن میں جواب دے کہ وہ انرجی سورس کو کس نے بنایا، خود بخود دنیا میں کس طرح آئی؟ ہاں، اور اللہ کے بارے میں اگر آپ سوال پوچھا تو میں جواب دوں گا۔ باقی عربی آپ نے کیا سوال پوچھا تھا؟ آپ نے کیا سوال پوچھا تھا؟ بس بہت اچھے آپ نے وہ کیا ہے، پوائنٹس دیے ہیں، مجھے کور کرنے دیجیے تو میں بھول جاؤں گا۔ ایک منٹ روشن صاحب، ٹائمر لگاؤں گا آپ کا۔ ٹائم ہوا ان کا کیا اور ٹائم ہے تو ان کو بولنے دیجیے پھر۔ 30 سیکنڈ تمہارے لیے ٹائم لگا رہا ہے، تمہارے لیے ٹائم لگا رہا ہے۔ اچھا میرے لیے جی روشن صاحب ٹائمر سٹارٹ ہو مفتی صاحب میں 4-5 پوائنٹ بتاؤں گا، آپ تھوڑا سا نوٹ کر لیجیے گا، مدثر آپ بھی نوٹ کر لو۔ پہلا جیسے نام کا انہوں نے کہا، مدثر یہ سامنے بیٹھے، یہ استاد ہے میرے، یہ ہے مطلب ہاں استاد تو ہے یہ میرے۔ اور ایک چیز یہ کہوں گا کہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے دعا کی، اور دعا کو نا میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ دعا نہ کوئی سنتا نہیں ہے، یہ دعا ہماری اپنی ایک اچھا ہوتی ہے۔ اچھا مطلب ایک ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، ہماری چاہ ہوتی ہے ایک دعا، اگر وہ ہو جاتا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے کہ ارے ہم نے یہ چاہا تھا، یہ ہو گیا ہے، تو دعا بس اتنی ہے، اگر وہ ہو گیا ہے تو دعا تمہاری قبول ہوئی ایسا لگتا ہے آپ کو، لیکن آپ کی چاہ ایک پوری ہوئی ہے جس کے آپ کی محنت ہے جس کے پیچھے۔ اگر آپ بیٹھ کے مانگیں گے دعا میرے کو یہ چاہیے، وہ گلاس پڑا ہے وہاں سے دعا مانگیں گے آ جائے، نہیں آئے گا آپ کے پاس، خود جا کے لینا پڑے گا۔ تو یہ فرق ہے ایک دعا کے اوپر۔ اس کے بعد نام کے اوپر، جو مدثر کا میں کہہ رہا تھا نا، مدثر میں نے نام دیا ہے بس اس کو، یہ والا مدثر نہیں، یہ تو انسان ہے، یہ تو بنا ہوا ہے۔ میرا جو وہ مدثر ہے نا اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ کریٹر ہے، خود کریٹر ہے وہ۔ جیسے اللہ کے نا کتنے سارے نام ہیں نا، ویسے ہی میرے والے کے اللہ کے بھی نا، مطلب میرے والے کریٹر کے وہ بہت سارے نام ہیں، ایسے ہی بہت سارے نام اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ تو اب یہاں اللہ کون سا صحیح ہے، میرا والا کہ آپ کا؟ کیونکہ میرے والے نے جو بنایا اس نے میرے کو کتاب نہیں بھیجی ہے، اور وہ مجھے نہیں بتا رہا ہے، میرے اندر انبل ڈال دیا ہے سب کچھ، میرے کو نا مطلب الگ سے نا جاننے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ میرے اندر ڈال دیا ہے اس نے، اس سے میں چیزیں دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، جیسے سمجھ آ رہی ہے ویسے کر رہا ہوں میں، جو بھلائی کی طرف جاتی ہے۔ اس کے بعد میں قرآن آپ نے نا حافظ صاحب آپ نے پھر سے قرآن پڑھ دی میرے سامنے، میں تو ملحد ہوں، آپ تو غصہ ہو گئے تھے، میں اس کے سامنے قرآن کیوں پڑھوں، یہ تو ملحد ہو گیا، اس کے سامنے قرآن کی آیت کیوں رکھوں؟ پھر آپ نے نا قرآن کی آیت رکھ دی، اسی سے آپ نے ثابت کیا کہ اللہ نے یہ کہا ہے قرآن میں، تو اللہ ثابت ہو گیا۔ تو قرآن بار بار آپ بیچ میں لے کے آ رہے ہیں اللہ کو ثابت کرنے کے لیے، میرے پاس کوئی قرآن نہیں ہے، میرے پاس بس کلام ہے میرے کریٹر کا، اس نے مجھے دے دیا ہے وہ کلام، کوئی کتاب ہاتھ میں نہیں ہے میرے، اس نے بتا دیا ہے میرے کو سب، اس نے انبلٹ دے دیا میرے کو، جو میری عقل ہے اس میں میرے انبلٹ میں ڈال دیا، اس میں یہی چیز ہے۔ تو آپ بار بار کتاب لے کے آ رہے ہیں، آپ نے تو پہلے اعتراض جتایا کہ یہ ملحد ہے، اس کے سامنے کیوں میں قرآن پڑھوں، کیوں آیت پیش کروں، پھر آپ نے آیت بول دی، ٹھیک ہے آیت بول دی۔ اس کے بعد میں میرا آپ سے کتاب کے اوپر یہ سوال رہے گا، کتاب تو انسان ہی ہے، انسانوں نے لکھی ہے کتاب، کس نے لکھی ہے کتاب؟ کیا اللہ خود اپنے ہاتھ سے لکھ کے بھیجا ہے کتاب؟ نہیں، وہاں سے نبی کے ذریعے ہم تک آئی ہے، ان پہ وحی اتری، آیتیں نازل ہوئی ان کے اوپر، تو انہوں نے ہم کو بتایا نبی کون تھے، وہ انسان تھے۔ اگر ایسا ہوتا کہ کوئی آسمان سے فرشتہ لا کے دے دیتا، نیچے پیپر میں لکھا ہوا ہے یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے، تب پھر میں مانتا۔ تو یہ بات تو آپ کی گول گول وہ ہو گئی نا کہ ریزننگ، کیا سرکولر ریزننگ بولتے ہیں اس کو، اب اللہ ہے یہ قرآن ثابت کرتی ہے، قرآن کو اللہ نے بھیجا ہے اللہ ثابت کرتا ہے، تو یہ چیز آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دعا کا تو میں نے بول دیا، ٹھیک ہے، وہی کریٹر کا بھی میں نے بتا دیا کہ میرا کریٹر نے سب بنایا ہے، اس نے بھیجی نہیں ہے کتاب، اب آپ کے اللہ نے بھیجی ہے، یہ آپ کو ثابت کرنا ہے، اور کتاب آپ نہیں پڑھیں گے بولے وہ بھی آپ نے کیا۔ چلیے میں سوال آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، آپ نے لکھ لیا مدثر؟ جی سوال کیا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے پاس لکھنے کے لیے اوزار ہیں، سوال پوچھ لے، وہ روشن آپ کا ٹائم پورا ہو رہا ہے، روشن سوال پوچھ لے، ہو جائے کیا گا، سوال تو میرے ہو گئے سارے، انہوں نے سوال کر لیا، آپ کو جواب دینا ہے۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں روشن کو دعوت دے رہا ہوں کہ آئندہ کے لیے معاذ صاحب سے رابطے میں رہے، جو آپ کے اشکالات ہو، جس موضوع پہ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو میں انشاءاللہ ہر وقت تیار رہوں گا، لیکن وقت تعین تو کریں گے، انسان ہے ہمارا، انشاءاللہ کہ آپ کے ساتھ میں رابطے میں رہوں گا، کوشش کروں گا، دعا بھی کروں گا، اور دعا ہم جو کرتے ہیں
اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے انسان کے دل کس طرف موڑ دے. کہ میں دعا کروں اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے کہ آپ ارادہ کر لیں مسلمان ہونے کے لیے. میں دعا اس لیے کرتا ہوں, اور باقی دعا ہمارے ہاتھ عبادت ہے. آپ نے کہا قرآن کیوں پڑھا؟ میں نے اللہ کے اس بات کے لیے, اللہ کے وجود کے اس بات کے لیے قرآن نہیں پڑھا. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کس نے یہ بتایا کہ اللہ میرا نام ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا, اس لیے میں نے قرآن پڑھا. باقی اللہ کی وجود پہ میں نے دلیل بطور دلیل کی قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھی. آپ نے کہا کہ آپ کے سارے اعتراضات قرآن پہ ہے, تو آئندہ کے لیے اگر آپ کا مناظرہ ہو میرے ساتھ تو قرآن پاک میں جو اشکالات ہے, کنٹراڈکشن ہے, وہ لکھ دیجئے. میں کوئی سوال نہیں پوچھوں گا. آپ کے 1 گھنٹے یا آدھا 1.5 گھنٹے کے درمیان آپ کی جتنے سوالات ہیں میں جواب دوں گا, غلط دوں گا صحیح دوں گا. آپ وہ اس پہ وہ تنقیحات کر سکتے ہو, جرح کر سکتے ہو. وہ جو اسٹیفن ہاکنگ تھا, وہ جو توڑ مروڑ کے جو ہاتھ سے لکھ سکتا تھا, انہوں نے بھی کتابیں لکھی لیکن اپنے ہاتھ سے لکھی نہیں ہے. وہ املا کرانا کسی کو یہ بھی اس کی طرف نسبت ہوتی ہے. اگر میں کسی کو املا کراؤں نا, یہ بات غلط ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھی, اپنے ہاتھ سے. ہاں آپ کو میں دلیل اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ اللہ موجود ہے کہ نہیں, کہ آپ خالق کو تو آپ مانتے ہیں کہ جو سبب ہے جس نے دنیا بنائی, کائنات بنائی, وہ پیچھے جو کاز ہے, جو سبب ہے, اس کو آپ مانتے ہیں. صرف آپ کا اعتراض ہے کہ اس کا نام مدثر ہے, اللہ نہیں ہے. تو ہماری ڈیبیٹ ہوگی آئندہ کے لیے کہ خالق کا نام اللہ مناسب ہے یا مدثر مناسب ہے. تمہارا صرف یہ اعتراض ہے جو مجھے سمجھ آئی, باقی سامعین کو جو سمجھ آئی. آپ نے کہا خالق کو آپ مانتے ہیں, ماشاءاللہ, اس لیے میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. تھوڑا سا فرق ہے اسلام لانے میں. تمہیں یہ اعتراض ہے کہ اس کا نام یا گاڑ ہونا چاہیے یا مدثر ہونا چاہیے. خالق کو تو آپ مان گئے کہ خالق ہے, پیچھے جو کاز ہے, لیکن نام پہ آپ کا اعتراض ہے, تو اس پہ ہماری ڈیبیٹ ہوگی. میں کہتا ہوں کہ اللہ خالق کا نام مناسب ہے, آپ کہے کہ نا مدثر مناسب ہے. دوسرا یہ کہ قرآن پاک پہ جو آپ کے کنٹراڈکشن ہے, جو تضادات ہے قرآن پاک میں آپ کے ذہن میں ہے, یقیناً یہ اعتراضات آپ کے ذہن میں اگر آئے ہوئے شیطان نے کہ یہ کس طرح اللہ ہے, کہ اس طرح کلام ہو سکتا ہے جو غیر معقول ہے, یا تو یہ اعتراضات اگر آپ کے ہے تو آئندہ مناظرے میں انشاءاللہ میں ان کے جوابات کے لیے حاضر ہوں گا. ابھی وقت ختم ہوا, آپ کا دلچسپ دلائل میں نے سنے, بہت محظوظ ہوا آپ سے, اور آخر میں پھر آپ دونوں کے لیے دعا گو ہوں. میرے خیال میں مدثر بھی آپ کے پارٹی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں ہدایت بھی دے اور روشنی بھی دے, اور آپ کو روشن کرے دنیا اور آخرت میں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی صرف ایک سوال ہے, اگر آپ کی اجازت ہو. ہمارا ایک مناظرہ ہے, مدثر مناظرہ ہے عید میلاد النبی پہ. چلیے پھر ملتے ہیں دوبارہ. بہت اچھا لگا آپ سے دوبارہ ملیے. اللہ تعالیٰ شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.